يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. ماہ ربیع النور اختتام کی طرف جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے بے شمار محافل کے اندر حضور علیہ السلام کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے حسن جمال، آپ کے اختیارات کے واقعات سنتے رہے اور سنتے رہیں گے۔ اس جمعہ میں ہم حضور علیہ السلام اور بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ واقعات جن کے اندر انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو نیکی کی دعوت پیش کی، وہ واقعات سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی اور کتنا عرصہ دی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس کو قرآن پاک میں متعدد جگہ یعنی کئی جگہوں پر اس کا نزول ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اسلام کی دین کی دعوت دیتے تھے، خدا کے واحد ہونے کی، ایک ہونے کی دعوت پیش کرتے رہے کہ اے میری قوم، بتوں کو چھوڑ دو، خدا کو مانو، خدا کو مانو گے، دین اسلام کو قبول کرو گے تو ہی نجات کی راہ ملے گی تمہیں۔ لیکن وہ قوم اس قدر ہٹ درم، اس قدر نافرمان کہ آپ علیہ السلام نے 950 سال، 950 سال تک تبلیغ فرمائی، لیکن اس قوم پر ایک ذرا برابر بھی اثر نہ پڑا۔ صرف ان میں سے چند خوش نصیبوں نے ایمان قبول کیا، جن کی تعداد تفسیر کے اندر 80 بتائی جاتی ہے کہ 950 سال کے اندر صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی، یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے وہ ہٹ درم تھے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام کو بے شمار تکلیف دیتے۔ جب آپ دین کی بات کرتے، خدا کے ایک ہونے کی بات کرتے، تو ظاہری سی بات ہے جب خدا کے ایک ہونے کی بات ہوتی ہے تو بتوں کی نفی ہوتی ہے۔ جب بتوں کی نفی ہوتی تو وہ لوگ دشمن بن جاتے، مخالفت کرتے اور بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے، ظلم و ستم کرتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ان کی تکلیفوں کی وجہ سے دین اسلام کی دعوت دینا ترک نہیں کیا، کبھی بھی دین کی دعوت دینی چھوڑی نہیں۔ اور ہماری حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو نماز کی 2 4 5 مرتبہ دعوت دے دیں، نماز کے لیے نہیں آیا، ہم کہتے ہیں یار چھوڑو یار، یہ کہاں ماننے والا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال میں بھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ 950 سال کے بعد عرض کی کہ مولا اب تو بہتر جانتا ہے کہ یہ قوم سدھرے گی یا نہیں، کہ یہ دین اسلام کی دعوت اتنے عرصے سے پہنچا رہا ہوں، یہ قوم نہیں مانتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا سامان دیا، تو ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہوا کے عذاب سے ان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ادوار کے اندر، دور کے اندر دین اسلام کی، دین خدا کی دعوت دیتے تھے اور بتوں کی نفی کرتے رہے۔ آپ کا جب زمانہ تھا تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے پرورش فرعون کے گھر میں پائی، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا اعلیٰ رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف، کہ جا کر اس کو اسلام کی دعوت دو، اس کو بتاؤ کہ تم خدا نہیں ہے، تم خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہی ہے، تو اس کی مخلوق ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو دین کی دعوت دی۔ اب اس نے جو بڑے بڑے اپنی قوموں کے سردار تھے وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ اے میرے سرداروں، یہ بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہنے لگا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم نبی ہو؟ آپ نے اپنے کئی معجزات دکھائے، تو وہ سارے کے سارے معجزات دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ اے میرے سرداروں، یہ جادوگر جادو کے ذریعے ہم پر اپنا داؤ چلا کر ہم سے ہمارا یہ ملک چھیننا چاہتا ہے۔ یہ اب کافروں کی الٹی چال دیکھ لیں کہ آپ خدا کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہی خدا ہوں، مجھے کیا خدا ایک ہونے کی دعوت دے دے۔ پھر جب آپ نے معجزات دکھائے تو وہ معجزات کو اس نے کہا کہ یہ معجزات نہیں ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ کی بنا۔ تو پھر اس نے اپنے سرداروں کو کہا کہ تم بھی اپنے جادوگروں کو سارے کو بلا دو۔ ان سب نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، بلا لیا جادوگروں کو۔ تو سب جادوگر جب میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مقابلے میں میدان میں اترے، تو ان سب نے اپنے کرتب دکھائے کہ انہوں نے اپنی رسیاں جو تھی وہ میدان کے اندر ڈالی، وہ سارے کے سارے سام بن کے دوڑنے لگے۔ اب لوگ خوف و حیرت سے ڈرنے لگے، سارا میدان ساموں سے بھر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب وہ ڈنڈا کا اس میدان کے اندر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب بہت بڑا اژدہا بن کے میدان میں چلا تو اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل دیا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا نا کہ ہمارے جادو یعنی کہ اس کے سامنے ناکام ہو چکا ہے، تو ان سب نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، سب نے ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ لیکن فرعون کی بد نصیبی، وہ پھر بھی اکڑا رہا، بجائے ان کے وہ جادوگروں کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000 جادوگر، 70,000 کے 70,000 جادوگر ایمان لا چکے، مسلمان ہو چکے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ تم سارے اسی کے ساتھ گئے ہو، تم بھی اس کے ساتھ مل گئے ہو، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں یا تم کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی تجھ سے ہوتا ہے کر لے، لیکن ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس نے بڑی بڑی سخت سزائیں دی، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو جب قبول کر لیا تو اس کے بعد اپنا ایمان انہوں نے ضائع نہیں کیا، تکلیفیں برداشت کر لی، ہر طرح کی اذیتیں سہ لی، لیکن ایمان کو نہیں ترک کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے ادوار کے اندر ہر نبی اپنی قوم کو نیکی کی دعوت پیش کرتا رہا۔